حال ہونے کے لیے، تمام مرحومین مومنین اور مومنات کی مغفرت کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ مرحوم مصطفیٰ حسین صاحب کا جو تعارف تھا، جو پہچان تھی ذاکر اہل بیت ہونے کی، وہ ان کے پوتوں میں، ان کے نسل میں موجود ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ قیام قیامت تک قائم رہے تاکہ بزرگوں کی یاد اور بڑوں کی پہچان باقی رہے۔ انشاءاللہ کہ ہمارے آبا و اجداد کی محنتیں، ہمارے آبا و اجداد کے خدمات اللہ رب العزت قبول فرماتے ہوئے ہمیں بھی اس کے دین اور اس کے اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی یہ جو دن ہے آج 12 ذی الحجۃ الحرام، تقریباً 6-7 دن بعد جو ہے بہت ہی عظیم مناسبت ہے ہمارے مذہب کی، مذہب حق اہل بیت کی۔ اس حوالے سے انشاءاللہ ہم نے آج یہ ارادہ کر لیا نماز جمعہ کے بعد کہ عید غدیر تک جہاں پر بھی ہمیں بولنے کا موقع ملے گا غدیر کے بارے میں بولیں گے، تاکہ بہت اچھا اس حوالے سے ہمیں کچھ باتیں، کچھ معلومات، کچھ علم ہمارا اضافہ ہو۔ جو آیت ہم نے آپ کی خدمت میں پڑھی، یہ آیت آنے والے ایام میں آپ حضرات کو زیادہ سننے کو ملے گی، جس کا سیدھا تعلق میدان غدیر سے ہے، واقعہ غدیر سے ہے۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں غدیری اسلام کے ماننے والوں میں قرار دیا۔ غدیری اسلام یعنی وہ اسلام جو اللہ کو پسند ہے، وہ اسلام جو انسان کو نجات دیتا ہے، وہ اسلام جو انسان کی دنیا اور آخرت کو کامیاب کرتا ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے آپ حضرات جو دوسرے اسلامی مذاہب سے اٹھنا بیٹھنا جن کا ہے، وہ لوگ آسانی سے اس بات کو درک کر سکتے ہیں کہ اس اسلام میں اور اس اسلام میں کتنا فرق ہے۔ جو اسلام ہمیں غدیر سے ملا، وہ اسلام کتنا صاف ستھرا، کتنا نیک، کتنا طاقتور اسلام ہے، اور وہ اسلام جو غدیر سے ہٹ کر چل رہا ہے، اس کا چہرہ، اس کی صورت، اس کی شکل آج دنیا میں کیا بنی بیٹھی ہے۔ یہ بات شاید آج سے 10-12 سال پہلے کسی پروگرام میں کسی بزرگ نے بتایا تھا کہ یورپ کے کسی ایئرپورٹ میں ایک مسلمان کو شک کی بنا پر رکایا گیا کہ ہم آپ کی جانچ کرنا چاہتے ہیں۔ رکانے کے بعد انہوں نے سوال کیا کہ اسلام کے کس فرقے سے آپ کا تعلق ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں شیعہ اتنا عشری ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جا سکتے ہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ کہا کیوں؟ مسئلہ کیا ہوگا؟ کیا جواب مل گیا آپ کو؟ تو انہوں نے کہا ہمارا تجربہ بتاتا ہے کہ غدیر والے آتنکوادی نہیں ہوتے، غدیر والے جان تو قربان کر دیں گے، بے جرم و خطا کسی کی جان نہیں لے۔ آج چاہے وہ دوسرے ممالک میں ہو، جو چہرہ آج اسلام کا بنا ہے، یہ چہرہ انسان کو جو ہے کراہت احساس ہوتا ہے جب انسان نعوذ باللہ ایسی شکل دے دی گئی ہے۔ لیکن ہمارا لاکھ شکر ہے خدا کا کہ ہم جب کہیں پر اپنے مذہب کی، اپنے فرقے کی پہچان کرواتے ہیں تو سر اٹھا کے ہم کرتے ہیں اپنی پہچان۔ دنیا میں جب اس مذہب کا نام لیا جاتا ہے تو کانپ جاتے ہیں۔ ابھی کل پرسوں کی بات آپ کی خدمت میں عرض کریں،
ہمارے گاؤں کی پرانی اور پہلی ہاسپٹل آئی کے ہاسپٹل میں کچھ کووڈ کے دور میں کچھ ڈاکٹر حضرات آئے ہوئے تھے. اب وہ راستے سے کوئی باہر کے لوگ تھے, وہ علی پور سے تعلق نہیں تھا ان کا, ایک ادارہ تھا ان کا جس ادارے کے ذریعے وہ الگ الگ جگہ پر فنڈ بانٹ رہے تھے, کچھ کام کر رہے تھے, آکسیجن دے رہے تھے, سلنڈر سپلائی کر رہے تھے, ماسک تقسیم کر رہے تھے. تو ان کو ایک ایک آدمی کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ آپ جا کر جگہ دیکھیں کہ کام چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے, اس حساب سے آپ لے جا کر ان کو آپ سپورٹ کریں. تو کچھ لوگ آئے ہوئے تھے پورے جو ہے تیاری کے ساتھ, کیمرہ, میڈیا سب کچھ لے کر آئے تھے. جیسے ہی اندر آنے کے بعد انہوں نے سامنے امام خمینی کی فوٹو دیکھی تو آدھا ڈر گئے, کہنے لگے کہ ہاسپٹل سے ان کا کیا کنیکشن ہے. تو بتایا گیا کہ ہاسپٹل ان کی یاد میں بنائی گئی ہے اور کچھ حصہ ان کی طرف سے ہمیں مدد کے طور پر اس ہاسپٹل کو بنانے کے لیے ملا ہے. تو ان کی آدھی فکر تبدیل ہو گئی صرف اس نام کو دیکھ کر. یہ طاقت ہے ہمارے مذہب کی, یہ طاقت ہے ہمارے فکر کی. ہمیں جتنا بھی اس حوالے سے ہم اللہ کا شکر کریں کم ہے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہم جیسے جو اس مذہب کے علماء کے شکل میں پہچانے جاتے ہیں, میں حقیر اپنے لیے عرض کر رہا ہوں یہ مسئلے کو, کہ ہم زیادہ اس حوالے سے خود مومنین بھی ہمارے دور میں, ہمارے معاشرے کے, ہمارے مذہب کے اس طاقت کو استفادہ نہیں کر پا رہے ہیں جو طاقت ہمارے مذہب کی ہے. نہیں ہو رہی استعمال طاقت وہ, اور یہ افسوس کا مقام بھی ہے. کل ہی گفتگو ہو رہی تھی, بات آ گئی ہے تو عرض کر دیں آپ کی خدمت میں کہ ہمارے وطن سے کچھ علماء کو حزب اللہ نے دعوت دی تھی, یہاں سے پہنچے لبنان جانے کے بعد انہوں نے اپنے جو بھی ان کے سینٹرز تھے, جو بھی ان کے فعالیتیں تھیں, جو بھی ان کے کام تھے, اس کو لے جا کر دکھایا. دکھانے کے بعد وہاں جو پوچھا گیا کہ ہمارا کیا تیار ہو رہا ہے, ہم کیا ہماری ایکٹیویٹی ہے, اس ایکٹیویٹی میں انہوں نے جو ہندوستان اور پاکستان میں زندگی کرنے والے مومنین ہیں ان کو ایک دم دوسروں سے الگ حساب رکھا. ہمارا فکر, ہماری زندگی کا طریقہ جو مذہب کے حوالے سے ہے اس میں ہم لوگ تھوڑا سا پیچھے, جو طاقت ہماری ہے اس طاقت کو استعمال کرنے میں. ایک واقعہ اور آپ کی خدمت میں عرض کریں, نام ذہن سے چلا گیا, بہت عرصہ پہلے ہم نے پڑھا تھا. یہ عراق میں ایک لیبیا کے مفتی صاحب آئے. مفتی صاحب آنے کے بعد انہوں نے امام حسین کی زیارت کرنے کے فوراً بعد جا کر امام حسین کے روضے ہی میں اپنا مذہب چینج کیا. جزاک اللہ. مذہب اہل بیت میں داخل ہو گئے. کوئی معمولی آدمی نہیں تھا, ایسا آدمی تھا جس کے لاکھوں فالوورز تھے, جس کے ایک اشارے پر لاکھوں کے لوگ حرکت کرتے تھے, جس کے اشاروں پر. اس آدمی کا مذہب تبدیل کرنا مطلب ایک بہت ہی مہم مسئلہ تھا. تو میڈیا والوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ اپنے اس انقلاب کے بارے میں کیا بتانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ کل تک میں اندھیرے میں تھا, آج اجالے میں آیا ہوں. کل تک میں اندھیرے میں تھا, آج اجالے میں آیا ہوں. یہ ابھی آنے والے ایام بھی ہیں. ایک مسیحی, بہت پیارا جملہ انہوں نے کہا ایک مسیحی عالم نے, کہ ہمارے پاس عیسیٰ مسیح کا کیریکٹر ہے, اس کیریکٹر کو لوگوں کو بتا کر ہم نے آدھی دنیا کو مسیحی بنا دیا. کاش ہمارے پاس حسین ہوتے, تو حسین کو بتا کر ہم پوری دنیا کو بدلا دیتے. امام حسین کا جو کارنامہ ہے اس کارنامے کو بیان کر کے. تو یہ بات جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی
مقدمتاً وہ یہ کہ ہمیں جو ہمارے مذہب کی طاقت ہے، ہمیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ نہ ہم نے مانگا اللہ سے، نہ دعا کی، نہ ہم نے مذہب تبدیل کیا، نہ اپنے لیے کوئی جد و جہد کی ہم نے اس مذہب کے حوالے سے، اللہ نے یہ عنایت کر دیا، یہ اس کا بے انتہا کرم ہے کہ جو اس نے یہ تحفہ دے دیا۔ اب جو ہماری بحث، جس بحث کو ہم یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، جس آیت کو ہم نے آپ کی خدمت میں پڑھا، یہ آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3۔ غدیر کے حوالے سے 3 آیتیں ایسی ہیں جن آیتوں کو سارے اور ہمارے جو عقیدہ ہے، ہمارے عقیدے کا بون ہے یہ 2 آیتیں۔ ایک، اللہ نے فرمایا آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل، آج کے دن، الیوم یئس الذین کفروا، آیت نمبر 3 ہے۔ دوسری آیت غدیر سے جو ریلیٹڈ ہے، اسی سورے میں ہے، سورہ مائدہ میں آیت نمبر 67۔ اس آیت کو بھی آپ حضرات سن چکے ہیں بہت، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالت۔ اے رسول پہنچاؤ وہ پیغام جو میں نے تمہارے حوالے کر دیا ہے، اگر تم نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا 23 سالہ آپ کی نبوت پر پانی پھر جائے گا، آپ کی 23 سالہ نبوت بیکار ہو جائے گی۔ وہ پیغام کیا تھا؟ غدیر کا پیغام تھا۔ جب غدیر کا پیغام پہنچا دیا رسول نے، تو پھر اللہ نے آیت نازل کی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، نعمت کو میں نے تمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، میں اسلام کو بے عنوان دین تمہارے لیے پسند کر لیا میں نے۔ تو کون سا دین؟ 67 نمبر آیت میں جس پیغام کو پہنچا کر دین کامل ہوا، وہ دین۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو انسان بھی غدیر کو چھوڑ کر پورے دین کو لے لے تو دین اور بے دین دونوں برابر ہیں، غدیر کے بغیر۔ ابھی آپ کی خدمت میں ایک حدیث سناتے ہیں، یہ حدیث ہم متعدد مقامات پر سنا چکے ہیں۔ یہ ایک شخص آیا رسول خدا کی خدمت میں آ کے کہنے لگا، یا رسول اللہ علمنی عملا ادخل به الجنہ، یا رسول اللہ ایک ایسا کام مجھے سکھائیں جس کام کو میں کر کے جنت میں چلا جاؤں، مجھے ایک کام بتائیں جس کام کو انجام دے کر میں جنت میں چلا جاؤں۔ رسول خدا نے فرمایا، صلی المکتوبات، صم شہر رمضان، واغتسل من الجنابہ، واحب علی، فادخل الجنہ من ای باب شئت۔ تم نماز 5 وقت کی پڑھو، واجب روزے رکھو، طہارت کا خیال رکھو، علی سے محبت رکھو، جنت کے جس دروازے سے جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، جنت کے جس دروازے سے جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ اب یہاں سے جو ہم نے ابھی آپ سے گفتگو کی، 5 وقت کی نماز پڑھے، شہر رمضان کے روزے رکھے، طہارت کا خیال رکھے، علی کو نہ رکھے تو ہوگا؟ یہ کون سا اسلام اللہ کو پسند ہے؟ سارے عبادتوں کے ساتھ علی ہو تو اللہ کو پسند، سارے عبادتوں کے ساتھ علی نہ ہو۔ اب رسول خدا نے، یعنی ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ میں جتنا وہ آگے والا سوال کر رہا تھا اس کو جتنا وہ برداشت کر سکتا تھا اتنا بتا دیا رسول نے، جتنا وہ برداشت کر سکتا تھا۔ والذی بعثنی بالحق نبیہ، رسول جب کوئی بہت ہی مہم مسئلہ بیان کرنے کی جو ہے تیار رسول بتانا چاہتے تھے تو اپنی نبوت کی قسم کھاتے تھے رسول۔ جیسے حدیث قصہ میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، یا رسول اللہ اخبرنی مال جلوسنا
تحت الکساء من الفضل عند اللہ، یا رسول اللہ اس حدیث کساء میں ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں اس کی کیا عظمت ہے اللہ کے پاس، آپ بتائیں. تو رسول نے کیا فرمایا، یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا، جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، اس خدا کی قسم، اللہ، اس خدا کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، پھر نبیوں میں افضل ترین نبی مجھے بنا کر بھیجا، اس خدا کی قسم، ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض، کہ جہاں پر بھی زمین پر کچھ لوگ بیٹھ کر اس حدیث کو پڑھیں، سبحان، وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا، اور اس بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کچھ شیعہ ہوں یا ہمارے چاہنے والے ہوں، فیہ محموم الا وفرج اللہ ہما، پریشان ہوں گے تو پریشانیاں دور ہو جائیں گی، بیمار ہوں گے تو شفا مل جائے گی. یہ جو ہے رسول جب بہت ہی مہم مسئلہ کوئی بتانا چاہتے تھے تو قسم کھاتے تھے، اور قسم بھی اپنی رسالت کی اور خدا کی. والذی بعثنی بالحق نبیا، تو اس آدمی سے کہا والذی بعثنی بالحق نبیا لو صلیت الف عام وحججت الف حجہ واعتصمت یا وصمت الف شہر، رسول خدا نے فرمایا اگر تو 1000 سال نماز پڑھے، 1000 حج کو جائے، 1000 سال روزے رکھے، 1000 غلاموں کو آزاد کرے، 1000 مرتبہ میدان جہاد میں حاضر ہو کر جنگ کرے، بس اتنا ہی نہیں، اللہ تجھے اتنی لمبی حیات دے دے کہ حضرت آدم سے لے کر میری نبوت تک زندگی کرے، حضرت آدم کے زمانے میں تو پیدا ہو اور میری نبوت کے دور تک زندہ رہے، اور ہر نبی کے ساتھ 1000 سال نماز پڑھے. اب ہم کیلکولیٹر میں ڈالیں گے تو شاید اکاؤنٹ سے باہر ہو جائے گا. 1,24,000 انٹو 1000 سال، تو زیرو نمبرز جو ہے تھوڑے تھوڑے ڈیجٹ نہ آ پائیں کیلکولیٹر میں بھی، تو 1,24,000 انبیاء کے ساتھ 1,000 زندگی کرے، سال زندگی کرے، زندگی بھی بے دین والی زندگی نہیں، نمازوں میں، روزوں میں، حج میں، زکوٰۃ میں، خمس میں، یہ پوری تیری زندگی 1,24,000 انبیاء کے ساتھ 1,000 زندگی کر کے تیری زندگی ختم ہو جائے، اتنی نماز، اتنا روزہ، اتنا حج، اتنا زکوٰۃ، اتنا خیرات، اتنے جہاد لے کر تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. وَلَمْ يَكُ فِي قَلْبِكَ حُبُّ عَلِي، اور یہ سب ہونے کے بعد علی کی محبت ایک نہ رہے. سبحان اللہ، ادخلک اللہ فی النار مع المنافقین، تو اللہ تجھے اس ساری عبادتوں کے باوجود بھی منافقوں کے ساتھ جہنم میں ڈال دے گا. تو کون سا اسلام اللہ کو پسند ہے؟ اللہ کو وہ اسلام پسند ہے جو عبادتوں کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ علی علیہ السلام کی ہو. رسول خدا نے فرمایا ایک حدیث میں، بنی الاسلام علی 5. آدمی جب گھر بنانا چاہتا ہے تو پلان کے حساب سے، یہ میری اتنی بڑی بلڈنگ کو، جو میرا پروجیکٹ ہے، جو میرا پلان ہے، اس پلان کو کتنے پلر ڈالنا ہے آدمی پہلے سوچتا ہے. جو سپورٹ والے پلر ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا معمولی سائز میں رکھتا ہے آدمی، معمولی ویٹ رکھتا ہے اس کا، کھمبی تھوڑی سی کم ڈالتا ہے، لیکن جو مین پلر ہوتے ہیں اس پر آدمی زیادہ دھیان دیتا ہے، زیادہ توجہ دیتا ہے. رسول خدا نے فرمایا کہ اسلام کی پوری ساختمان، اسلام کی پوری بلڈنگ 5 پلروں پہ بیٹھی ہوئی ہے، 5 پلروں پہ بیٹھی ہوئی ہے. الصلاۃ والصوم والزکوٰۃ والحج، وہ 5 میں سے ایک پلر ہے نماز، ایک پلر ہے روزہ، ایک ہے حج، ایک ہے زکوٰۃ و ولایہ، اور اس کے بعد ہے ولایت اہل بیت. پھر امام نے، رسول خدا نے فرمایا
کہ جتنا اس کو دیکھ بھال کی گئی ہے، یہ چار، یعنی یہ چار جو ہیں یہ سپورٹ کے پلر ہیں. جو مین اسلام کا پلر ہے جس کے اوپر پورا اسلام رکا ہوا ہے وہ ہے ولایت. سبحان. اس لیے پھر رسول خدا نے، امام نے فرمایا، چھٹے امام نے، کہ رسول خدا نے نماز آدھے گھنٹے میں پہنچا دی، حج مختصر وقت میں پہنچا دیا، روزہ اور زکوٰۃ کو کم ٹائم میں رسول خدا نے پہنچا دیا، لیکن ولایت کو پہنچانے کے لیے پورے 3 دن لگائے. اللہ اکبر. پورے مقدمے کے ساتھ، مؤخرے کے ساتھ، تقریر کے ساتھ، خطبے کے ساتھ، بیعت کے ساتھ. 1,24,000 لوگ ابھی حقیر یہاں بیٹھے رہے ہیں. ہمارے یہاں ہوتا ہے آج کل شادیوں کا ماحول ہے، البتہ کووڈ کی وجہ سے مصافحہ کرنے اور گلے ملنے سے روکا جا رہا ہے. شادی کی کیسٹ جب لگائی جاتی ہے تو پورا پروگرام آدھے پونے گھنٹے کا ہوتا ہے، صرف نکاح کے بعد گلے ملنا 1.5 گھنٹے کا ہوتا ہے نہیں؟ دیکھتے دیکھتے کیا کرتے ہیں، فارورڈ کر دیتے وہاں وہ شروع کا دیکھ لیتے نکاح، ہاں نکاح ہو گیا، اس کے بعد پھر بعد والا دیکھتے ہیں وہ گلے ملنے والے کو کیا کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کتنے لوگ ہوتے ہیں نکاح میں؟ 200 لوگ، 300 لوگ. 200-300 میں سے کچھ شاید بھوک لگ جاتی ہے تو چلے جاتے ہیں، پہلے کھا لیں بعد میں دیکھا جائے گا. کچھ لوگ بعد میں مل لیں گے، کچھ لوگ پہلے مل لیتے ہیں. ٹھیک، 200-300 لوگ ملنے کے لیے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے نہیں؟ تو رسول خدا نے امام علی کے ہاتھ پر 1.25 لاکھ لوگوں کو ہاتھ ملایا ہے. آپ لگائیں ٹائم کتنا لگے گا، کیسے لوگ کھڑے رہیں گے. اب ایک طرف سے مرد، ایک طرف سے خواتین، تو مردوں کا انتظام الگ ہے، خواتین کا انتظام الگ ہے. تو 1.25 لاکھ لوگ ایک آدمی کو آ کر کہیں میں بیعت کرتا ہوں، میں بیعت کرتا ہوں، میں بیعت کرتا ہوں. ایک آدمی کو بھی رسول نے بغیر بیعت کیے کہ وہاں سے نکلنے نہیں دیا. تو کیوں اتنا زیادہ اہتمام؟ اس لیے کہ یہ اسلام کا مین پلر تھا. اسلام کا یہ مین پلر تھا. آج یہ بات کچھ دن پہلے کسی خطیب نے بھی بتایا تھا یہیں پہ وطن میں. یہ بات ہم احساس یہ ہوتا ہے، یہ حقیقت بھی ہے، جن لوگوں نے اہل بیت سے ولایت کو چھینا، ان لوگوں نے اہل بیت اور شیعوں پر ظلم نہیں کیا، صرف انسانیت پر ظلم کیا ہے انہوں نے. اس لیے کہ اگر وہ بنیاد جو زیارت عاشورہ ہم کیا کرتے ہیں، رتبکم اللہ فی لعن اللہ من ازالتکم، ایسا ایک جملہ ہے کہ خدا ان لوگوں کو عذاب جہنم میں ڈالے جن لوگوں نے آپ کو اللہ نے جو مقام پہ رکھا تھا اس مقام سے ہٹایا. تو یہ مین ہے غدیر. تو ہم غدیر والے ہمیں پہچانے جاتے ہیں. تو اس حوالے سے ہم کو چاہیے کہ غدیر کے بارے میں ان ایام میں، دوسرے دنوں میں جب وقت ٹل جاتا ہے، اب کسی کو کہیں کہ 1 گھنٹہ بیٹھ کر آپ جا کے مجلس سنیں محرم کی، تو نہیں. محرم کے دنوں میں ایک ماحول بنتا ہے انسان کو. محرم میں آدمی خود سوچ کے خود تیار ہو کے 1/2 گھنٹہ نوحے ڈال کے دیکھتا ہے، ایک مرثیہ سنتا ہے انسان، وہ ماحول میں 13 رجب کے نزدیک مولا کے قصیدے سنتا ہے، منقبت سنتا ہے انسان. 15 شعبان نزدیک آتی ہے تو پھر مولا امام زمانہ کے حوالے سے سنتا ہے. ہر زمانے کا ایک ماحول ہوتا ہے. وہ ماحول ہم دوسرے وقت میں لانا چاہیں تو نہیں لا پائیں گے، دوسرے دن میں لانا چاہیں تو نہیں لا پائیں گے. تو جب وہ ماحول ہوتا ہے تو اس ماحول کے وقت اس چیز کا فائدہ اٹھا لینا یہ ہم پر فرض ہے، یہ مطلب ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ترقی کر جائیں. کہ غدیر کے اندر وہ کیا طاقت ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے مصائب کی طرف آئیں کہ شاید لبنان اور اس طرف کے ملکوں میں جو ہے ایک اسکول میں بچے جو پڑھ رہے تھے، 4تھی جماعت یا 5ویں جماعت کے بچے، ٹیچر نے چاہا کہ ایک 10 سے 15 منٹ کے لیے کلاس روم سے باہر جائیں. تو ہر اسکول کا ایک سسٹم ہوتا ہے، یہ سسٹم سب جگہ ہوتا ہے کہ ٹیچر جو ہے اسکول اپنی کلاس میں جو چالاک اور ہوشیار بچہ ہوتا ہے اس کو مانیٹر بناتے ہیں، اس کو دیکھ بھال کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے ذمہ داری دی جاتی ہے. تو جب وہ باہر نکلے ٹیچر، تو اس کلاس کی جو اسٹوڈنٹ بچیاں تھیں ان میں سے
سب سے ذہین بچی ہمارے مذہب سے تعلق رکھنے والی، اس استاد دوسرے فرقوں سے تھے، بچے سے اس نے کہا کہ آپ 10-15 منٹ کے لیے کلاس کو کنٹرول کریں، ہم میٹنگ میں جا رہے ہیں، واپس آ جائیں گے، اس وقت تک آپ کلاس کو کنٹرول کر لیں، ورنہ یہ اس کلاس سے بھی شور، اس کلاس سے بھی شور، تو پھر بے نظمی ہو جائے گی۔ جب ٹیچر یہ ذمہ داری اس بچی کے حوالے کر کے جانا چاہ رہے تھے، 2 دن پہلے بچی نے غدیر کے جشن میں شرکت کی تھی اور غدیر کا واقعہ اس نے سنا تھا، اس کو سمجھا تھا بچی نے، تو اس نے ٹیچر سے کہا کہ ٹیچر آپ کیوں کلاس کو بغیر کسی کے حوالے کیے نہیں جا رہے ہیں، کیوں آپ کلاس کو میرے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا ٹیچر نے کہ آدھا گھنٹہ میں نے تکلیف اٹھا کر محنت کر کے پورے بچوں کو اپنی اپنی جگہ پہ بٹھائی ہوں، بچے بانظم بیٹھے ہوئے ہیں، پورے جو ہے تیاری میں ہیں بچے، اب ہم اگر کسی کے حوالے نہیں کریں گے تو پھر اس نظم کو جو گڑبڑی آئے گی نظم میں، اس کو سنبھالنے میں پھر وقت لگ جائے گا۔ تو یہ انسان، چالاک انسان کی ایک نشانی یہ ہے کہ جو نظم ہے اس کو بگڑنے نہ دے، اس کو برقرار رکھے۔ تو میں آپ کو یہ ذمہ داری دے کے جا رہی ہوں تاکہ اس نظم کو آپ برقرار رکھیں۔ تو اس بچی نے ایک سوال کیا استاد سے، استاد آپ 25 بچوں کی کلاس کو کہ نظم کو برقرار رکھنے کے لیے بغیر کسی کے حوالے کے نہیں جا رہے ہیں، تو کیا رسول بغیر کسی کے حوالے کے چلے گئے؟ پورے مسلمانوں کو بغیر کسی کے حوالے کے چلے گئے؟ استاد نے کچھ نہیں کہا، دیکھیں کتنی بڑی طاقت ہے اس کے اندر ہے، استاد نے کچھ نہیں کہا، میٹنگ میں جانا تھا ان کو، میٹنگ سے واپس آنے کے بعد الحمدللہ آج وہ ہمارے مکتب کی ہے، کہا کہ میں نے اس بات کی طرف غور نہیں کیا تھا، میں نے اس بچی کے جملے نے میرے اندر انقلاب پیدا کر دیا۔ واقعاً جب میں 25 بچوں کو بغیر کسی کے حوالے کے نہیں جا رہی ہوں، اب 2 نظریے ہیں، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ وہ خلیفہ تو ہو بلا فصل، دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں 3 دن کے بعد۔ تو اب اس نظریے کے اندر جو ہمارا نظریہ تھا، اس نے کہا کہ نہیں، جب ہم چھوڑ کے نہیں جاتے تو رسول کیسے چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ پھر اس نے اپنے آپ کو انقلاب کیا۔ اب اس مسئلے کو دیکھیں آپ، ربط مصائب کے لیے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے امام حسین علیہ السلام کے بے سر بدن کے سامنے کھڑے ہو کر ایک جملہ کہا، بے سر بدن کے سامنے کھڑے ہو کر ایک جملہ کہا، میرے بھائی حسین تم آج نہیں بلکہ پیر کے دن شہید ہو گئے تھے۔ تم آج عاشورہ جو دن گزرا ہے وہ جمعہ کا دن تھا۔ بی بی زینب نے فرمایا بھائی تم جمعہ کے دن شہید نہیں ہوئے، بے ابی المقتول، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں، تم جمعہ کے دن نہیں بلکہ پیر کے دن شہید ہو گئے تھے۔ اب تاریخ لکھنے والوں نے لکھ دیا، سننے والوں نے سن لیا، اس کے بعد بیٹھ کر جناب زینب کے زبان سے نکلے ہوئے جملے پر عقلوں کو دوڑانا شروع کیا کہ دن تو جمعہ کا تھا، پھر جناب زینب کیوں کہہ رہی ہیں کہ پیر کے دن میرے حسین کی شہادت ہوئی، جب تاریخ کے صفحات کو پلٹا گیا غدیر کا دن پیر کا دن تھا۔ یعنی امام حسین کے جنازے پر بی بی زینب نے فرمایا جس دن لوگ غدیر سے بھٹکے اس دن تمہاری شہادت کی تیاری ہو گئی، تمہاری شہادت کی تیاری۔ یہ 15-20 دن یزید کے مسند پر آنے کے بعد، امیر شام کے مرنے کے بعد سے نہیں ہے، جس دن لوگوں نے غدیر کو چھوڑا یہ سب کام شروع ہو گئے، یہ سب کام شروع ہو گئے۔ آخری ایام تھے رسول خدا کی زندگی کے، طبیعت ناساز تھی رسول اللہ کی۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ تھوڑا سا ہمارے ساتھ تازی ہوا کھانے کے لیے باہر آئیں، کسی چمن میں چلتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے کہا بسم اللہ چلتے ہیں۔ جب وہاں پہنچے تو رسول نے ایک گلستان میں بیٹھ کر زار و خطار رونا شروع کر دیا۔ جو لوگ رسول خدا کے ساتھ گئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو کوئی تکلیف، کوئی اذیت یہاں پر؟
کیا مسئلہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے آپ اتنی شدت سے آنسو بہا رہے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ابھی میرے اس دنیا سے جانے میں کچھ دن باقی ہیں، اس کے بعد جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، جو فاطمہ پر گزرے گا، جو حسن پر گزرے گا، جو حسین پر گزرے گا، وہ مجھے یاد آ رہا ہے، وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو پا رہا ہے۔ یعنی رسول اللہ مسلمانوں کو اس ذریعے سے بھی بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو غدیر کے رہو، غدیر سے نہ جاؤ، بھٹک نہ جاؤ۔ اب یہاں پر ایک جملہ ہم کہہ دیں، یا رسول اللہ آپ نے صرف مناظر کو سوچ کر زار و خطار گریہ کیا، جنہوں نے دیکھا تو ان سے جا کر لوگ کہتے تھے کہ مولا کب تک روئیں گے؟ امام سجاد سے آ کر کہتے مدینے میں، مولا آپ کب تک روئیں گے؟ تو امام فرماتے کہ تم نے انصاف نہیں کیا۔ یعقوب کے 10-11 بیٹوں میں سے ایک گم گیا تھا، جبکہ یعقوب کو معلوم تھا کہ وہ زندہ ہیں، کہاں ہیں۔ اتنا روئے تھے کہ آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی۔ میرے آنکھوں کے سامنے میں نے 72 دیکھے ہیں۔ اور ایک مرتبہ ہے کہ انسان کسی کی شہادت، کسی کی موت دیکھے، ظاہری حساب سے ہو۔ ابھی ہمارے یہاں تو اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ اس طرح کی کوئی اتفاق پیش آ جائے، آدمی گھر والوں کے لیے قیامت اس وقت ہو جاتی ہے، کسی میت کو گھر لے کے آئیں، میت کو گھر لانے کے بعد جب کپڑے اتارے جاتے ہیں غسل دینے کے لیے، ہاسپٹل سے لائیں، 4-5 جگہ ڈاکٹروں نے کاٹ دیا ہو، تو اس موت سے زیادہ درد ان کو ان کٹے ہوئے زخموں کا ہوتا ہے کہ کتنے زخم لگ گئے، کتنی جگہ انہیں جو ہے سوراخ کیا گیا بدن میں۔ یہ جو چیزیں سنی ہوتی ہیں یہ انسان کے لیے برداشت کے باہر ہو جاتا ہے۔ انسان کا مرنا ایک درد ہو جاتا ہے، ان چیزوں کو دیکھ کر انسان اور زیادہ غمگین ہو جاتا ہے۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ تم کیا سوال کر رہے ہو کہ کب تک رو گے؟ میرے بابا کے جسم پر ایک جگہ کہیں صحیح سالم نہیں تھی، ایک جگہ جہاں پر یا تو کہیں پر تیر کا نشان تھا، یا تو نیزوں کا نشان تھا، یا تو تلواروں کا نشان تھا۔ جو بعض کتابوں میں لکھا گیا ہے، آدمی کو یقین کرنا مشکل ہے، 1950 زخم، ایک بدن حسین کا 1950 زخم۔ اللہ اکبر۔ آخری فقرات اور آپ کی زحمت تمام۔ جب ٹلہ زینبیہ پر جناب زینب کھڑے ہو کر منظر دیکھ رہی تھیں کہ شمر امام حسین کے گلے کو کاٹ رہا ہے، جب حسین علیہ السلام کا گلا کاٹ کر سر لے کر شمر چلا گیا، جناب زینب اپنے بھائی کے سراہنے پہنچ کر زینب چاہ رہی ہیں کہ حسین کا بوسہ دیں۔ زینب نے دیکھا کہ کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں سے زینب بوسہ لے، کٹی ہوئی گردن پر اپنے ہونٹوں کو رکھ دیا۔ بی بی زینب نے مدینے کا رخ کر کے فرمایا، نانا آپ گواہ رہنا، اماں آپ گواہ رہنا، میں نے اپنے بھائی کا اس مقام کا بوسہ لیا ہے جہاں کا مقام کا بوسہ آپ نے تک نہیں لیا۔ آپ نے گردن کا بوسہ لیا تھا، میں نے کٹی ہوئی رگوں کا بوسہ لیا ہے، میں نے کٹی ہوئی گردن کا بوسہ لیا ہے۔ فاطمہ نے فرمایا ہوگا، زینب میں یہاں کھڑی ہوئی ہوں، میں منظر کو دیکھ رہی ہوں، زینب میرے دل کو اور زیادہ تکلیف میں نہ ڈال۔ لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ مجلس کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ شکریہ بہت بہت مولانا موصوف، آپ نے اس وقت اس مجلس اعزاء سے خطاب کیا، آن لائن مجلس اعزاء سے۔ اللہ پاک آپ کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے، دنیا کی ہر بلا سے آپ کو محفوظ فرمائے۔ محترم ناظرین، منتظمین کی جانب سے تمام ذاکرین، شعراء، علماء، خصوصی طور پر امام جمعہ کی خدمت میں شکر کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ علی چینل کے دفتر کے سبھی خدمت گزاران اور یہاں کے اراکین کی خدمت میں شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ